سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو ہمارا سلام۔ اس کے بعد ہم پیش کریں گے تصوف کی روشنی میں اپنا کلام۔ آئیے تو ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں تازیہ کی حقیقت، تاجدار کربلا، حسینیت اور یزیدیت، دور جاہلیت بشکل وہابیت۔ سعودی اخباروں اور کتابوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہابیت میں جاہلیت کے اثرات اب تک موجود ہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جو رسول دشمنی کی جا رہی تھی وہ سلسلہ اب تک ختم نہیں ہوا۔ گو کہ ایک ایسا بھی وقت آ گیا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے کچھ لوگ مجبور ہو کر اپنے سیاسی مکر و فریب سے اسلام تو قبول کر لیا تھا، مسلمان اور صحابی بھی کہلائے، مگر ان کے دلوں میں وہ رسول دشمنی بھی باقی رہی جو حدیثوں اور تواریخوں سے آج بھی ثابت ہو رہا ہے۔ جیسے معاویہ کا بیٹا یزید جو صحابی کا بیٹا اور مسلمان تھا، نماز پڑھتا تھا اور ایک خدا کو مانتا تھا، اس نے آل رسول کے خاندان کو میدان کربلا میں بے آب و دانہ کٹوا دیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر مبارک کو سامنے رکھ کر اعلان کر رہا تھا، وہ بزرگ جو جنگ بدر میں مارے گئے آج وہ ہوتے اور دیکھتے تو خوش ہو کر کہتے کہ یزید تیرا ہاتھ مضبوط رہے، کہ ایسا اچھا بدلہ لیا۔ اور کہا کہ حضرت محمد نے محض ملک گیری کے لیے ایک ڈھکوسلا بنایا تھا کہ میں پیغمبر ہوں، فرشتہ آتا ہے وہی لاتا ہے۔ یزید کے اس اعلان سے ثابت ہو جاتا ہے کہ بنو امیہ والے مجبور ہو کر مسلمان ہو گئے تھے، مگر ان کے دلوں میں بنو ہاشم سے خاندانی دشمنی اور اسلام سے قطعی دشمنی باقی تھی۔ اس لیے جنگ بدر میں اسلام کے مخالفین مارے گئے کفار و مشرکین عتبہ سبا وغیرہ کے روح کو مخاطب کر کے فخر کر رہا تھا کہ اگر آج وہ ہمارے بزرگ ہوتے تو دیکھ کر خوش ہوتے کہ یزید تم نے بنو ہاشم سے کیسا اچھا بدلہ لے لیا۔ اور حضور سرکار دو عالم کے روح پاک کو مخاطب کر کے لعنت وہ ملامت کر رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری نہیں ملک گیری کے لیے ڈھکوسلا تھا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد یزید نے مسلم بن عقبہ کو کمانڈر بنا کر مدینہ النبی پر حملہ کرنے کو بھیجا، جبکہ مسلم بن عقبہ نے ہمدردان رسول قوم انصار کا قتل عام کیا، جن کی تعداد 10,000 بتائی جاتی ہے، اور مسلم بن عقبہ کی فوج نے انصار عورتوں سے کھلے عام حرام کاریاں کی، ان میں جو ناجائز حاملہ ہوئی صرف ان کی تعداد 1,000 بتائی جاتی ہے۔ آج حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اور مسجد نبوی میں فوجی گھوڑے اور خچر باندھے گئے اور روزہ اطہر کی بے حرمتی کی گئی تاکہ محمدی اسلام کی عظمت گھٹ جائے۔ مذکورہ بالا حادثات سے اچھی طرح ثابت ہے کہ بنو امیہ کے عقیدہ اور کردار میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں تھے، مسلمان ہونے کے بعد بھی وہی عقیدہ وہ مذہب رہ گیا، جبکہ بنو امیہ برسر اقتدار ہو گئے تو زمانہ جاہلیت کے قدیم عقیدہ وہ مذہب کو بزور طاقت اسلام میں داخل کر دینا چاہا اور دنیا کے سامنے یہ مشہور کر دیا کہ ہم کل مسلمان ایک ہیں اور سارے مسلمانوں کا ایک ہی اسلام ہے۔ بہت سے مسلمانوں نے بنو امیہ کے تلوار سے خوف زدہ ہو کر اس نعرے کو تسلیم کر لیا کہ کل مسلمان ایک ہیں اور سب کا ایک ہی اسلام ہے، مگر اموی مذہب کے اس نعرے سے محمدی اسلام پر ضرب شدید تھا، کیونکہ اموی مذہب سے ظلم و جاہلیت کے کردار پیش کیے جا رہے تھے اور اس کا نام اسلام کہا جا رہا تھا۔ گویا اموی مذہب سے محمدی اسلام کا خاتمہ اور کل مسلمانوں کی رسوائی ہو رہی تھی کہ نام ہے اسلام کا اور کام ہے جاہلیت۔ اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ ثابت کر دینا چاہا کہ اموی تحریک کا نعرہ غلط ہے، نہ تو دنیا کے کل مسلمان ایک ہیں اور نہ سب مسلمانوں کا مذہب ایک ہے۔ مسلمانوں میں بھی دو قسم اور دونوں کے جداگانہ مذہب ہیں، کیونکہ حضور سرکار دو عالم نے فرمایا ان المومنون والمومنات والمسلمین والمسلمات کہ مسلمانوں میں مومن و مسلم دو قسم کے لوگ ہیں اور دونوں کے مختلف کردار ہیں۔ از قرآن اگر بالفرض یہ مان لیا جاتا کہ کل مسلمان ایک ہیں جن کا اسلام بھی ایک ہے تو بنو امیہ کے سارے ظالم و جاہلیت کو بھی اسلام ہی کے نام سے پکارا جاتا اور بنو امیہ کے جرائم کا خمیازہ امت محمدیہ کو بھی برداشت کرنا پڑتا، مگر اسی حق و باطل کے فرق کو جداگانہ ثابت کرنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے بڑی قربانی پیش کر کے مومنوں کی عصمت اور محمدی اسلام کی عظمت کو بچا لیا کہ ساری دنیا پر ظاہر کر دیا کہ نہ تو کل مسلمان ایک قسم کے ہیں اور نہ کل اسلام ایک ہے۔ مثال کے طور پر سنیے، جبکہ معاویہ نے ممبر رسول پر حضرت مولا علی پر گالی گلوچ کا خطبہ جاری کیا، یزید نے خود رسول پر لعنت ملامت کی اور آل رسول کو موت کے گھاٹ اتار دیا، مسلم بن عقبہ نے مدینہ النبی پر حملہ کر کے خون خرابہ اور ہم خاریاں کیے اور گنبد خضرا میں فوجی گھوڑے اور خچر باندھے، پس ان حرکتوں
کل مسلمان کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے مسلمانوں میں فرقہ بندیاں ہوئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو ایک قسم کے کل مسلمان ہیں اور نہ ایک قسم کا اسلام ہے۔ نوٹ: جو مسلم حکمراں ظلم و زبردستی کرنا چاہتے ہیں اور جب انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے تب وہ ایسا نعرہ بلند کرتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے، ہم کل مسلمان ایک ہیں۔ اس فریبی اور تشبیہی نعرے سے اکثر نادان مسلمان فریب میں پڑ جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ دور وہابیت، بنو امیہ اور بنو تیمیہ جو رسول دشمنی کے موجد تھے، مسلمان ہو جانے کے بعد پھر زمانہ جاہلیت کی رسم عبادت کو واپس لانا چاہتے تھے۔ لہذا معاویہ نے زمانہ جاہلیت کی تواریخ مرتب کرائی اور مذہبی طرز سے ایک آسمانی خدا اور قدیم عبادتوں کو منوانا چاہتے تھے۔ اسی نقل پر مسلمانوں میں وہابیت نمودار ہوئی۔ جیسے وہابیوں کا مورث اعلیٰ بنو تیم سے ابن وہاب نزدی تھا، جس نے آل رسول کے خلاف تحریک چلائی۔ اس نے سب سے پہلے نجف، اشرف اور کربلا معلیٰ کے مزارات مقدسہ پر حملے کر کے مزارات پر چڑھے سونے کے کلسے اور ہیرے زواہرات سے بنی چادریں جو مزارات پر چڑھی تھی اور سارے قیمتی سامان کو لوٹ لیے اور ان مزارات کو گمراہی کا درشگاہ کہا۔ پھر مدینہ شریف کے روضہ اطہر کو صنم اکبر بڑا بت کہہ کر لعنت ملامت کی کہ یہ مسلمانوں کے گمراہی کا مرکز ہے، اس کو مٹا دینا چاہیے۔ اسی عقیدگی میں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کے قبر مبارک کو سعودی حکومت نے اکھاڑ دیا اور مزار مقدس کے گرد نصب کردہ دو درخت خرما کو کٹوا دیا جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کیا تھا۔ اردو ٹائمز بمبئی 30 جنوری 1977 عیسوی میں بھی یہ بات چھپی ہے۔ سعودی حکومت کے ایڈیٹر شہید الحرمین نے شائع کیا کہ قبر رسول سعودی حکومت کے ایڈیٹر شہید الحرمین نے شائع کیا کہ قبر رسول گنبد خضرا کو مسمار کر دینا چاہیے، اس کے رہنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ از اخبار بلڈیز 4 مارچ 1978 عیسوی میں یہ بات چھپی۔ پھر سعودی شریعت کے ڈائریکٹر عبداللہ بن باج نے شائع کیا کہ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، یہ غیر مسلموں، ہندوؤں، یہودیوں کی نقل ہے، کسی کی بھی پیدائش یا سالگرہ نہیں منانا چاہیے۔ اخبار اجالا آزاد ہند کلکتہ 22 نومبر 1981 میں چھپی۔ سعودی حکومت کی حرکتوں پر ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے احتجاج ہوئے اور اب قطر اسٹیٹ عربین گلف شیخ احمد بن حجر قاضی محکمہ شرعیہ نے ایک کتاب بنام 10 اہم دینی مسائل شائع کیا ہے۔ اس میں گنبد خضرا مسمار کرنے کے بابت اپنا خیال پیش کیے ہیں۔ جیسے پہلی بات یہ لکھا ہے کہ اسلام نے قبروں پر مسجد تعمیر کرنا حرام قرار دیا اور بہت سختی سے روکا ہے، صفحہ 184۔ دوسری بات یہ لکھا ہے کہ قبروں پر تعمیر کردہ مساجد میں نماز پڑھنا باطل ہے، قبر کو منظم کر دینا واجب ہے، صفحہ 189۔ تیسری بات یہ لکھا ہے کہ تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ ایسی مسجدوں کو منہدم یا قبروں کو اکھاڑ پھینکنا چاہیے، صفحہ 190۔ چوتھی بات یہ لکھا ہے کہ حاکم وقت پر واجب ہے کہ ایسی مسجدوں کو مسمار کر دیں یا قبروں کو اکھاڑ پھینکیں، صفحہ 190۔ پانچویں بات یہ لکھا ہے کہ جاہل مسلمانوں، گمراہ صوفیوں اور شیطانی پیروکاروں نے بدعات کے مختلف طریقے، تعزیہ، میلاد، مزار، عرس وغیرہ رائج کیے، اللہ ان کو ہلاک کرے، صفحہ 154۔ شیخ احمد بن حجر۔ حاصل کلام یہ کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی کا مظاہرہ کفار و مشرکین نے کیا تھا، وہ کل باتیں مسلمان ہونے کے بعد بنو تیمیہ اور بنو امیہ نے بزور تلوار عمل درآمد کیے، اور اب بنو سعودی وہابیہ بزور قلم عمل درآمد یعنی گنبد خضرا، قبر رسول اور فرمان رسول کو جھٹلا رہے ہیں اور تمام قائم کردہ محمدی نشانیوں کو مٹا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی قدیم عداوت کو چھپانے کے لیے خدا اور نماز کا بہانہ پیش کر کے امت محمدیہ کو فریب دے رہے ہیں، حالانکہ ان کا خدا اور نماز ماننا مطلق زمانہ جاہلیت کی طرح ہے۔ جیسے زمانہ جاہلیت والے ایک آسمانی خدا کو مانتے تھے اور اس خدا کو خوش کرنے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، خدا خوش ہو کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی خدا اور نماز کے بھروسے میں دنیا کے سارے جرائم کرتے تھے اور خدا کے گھر میں ہی زنا اور اغلام بازی کرتے تھے، اور امید رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد جنت میں بھی اسی طرح حور و غلمان میں لطف اندوزی کریں گے۔ چونکہ زمانہ جاہلیت کے خدا، نماز اور ان مذہبی علماء سے مجبور عوام پریشان حال تھے، اس لیے حضرت
اس لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہل انسانیت کی درستی اور مجبور انسانیت کی امن و سلامتی کے لیے ان مذہبی علماء کو پہلے خدا اور نماز سمجھا دینا چاہا تاکہ انسانیت کو زمانہ جاہلیت کے طرز معاشرت سے نجات ملے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا انسانیت سے جدا کہیں خدا نہیں، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، کہ اللہ احد ہے اور بے نیاز ہے، یعنی اللہ نہ کسی سے کچھ چاہتا ہے اور نہ کسی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی اسی بات پر علماء عرب یعنی کفار و مشرکین کو اختلاف ہوا کہ کیا آسمان پر کوئی خدا نہیں اور نہ کوئی اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ تب حضور سرکار دو عالم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی ذات ہی مظہر کائنات ہے اور ہر وقت انسانیت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی اجازت نہیں کہ انسان گناہ کرے، لہذا گناہ معاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ پس لا الہ الا اللہ سے خدا سمجھ میں آ جاتا ہے اور انسانیت کی خدمت سے عبادت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو زمانہ ظاہریت والوں نے انکار کر دیا کہ ہم لا الہ الا اللہ کو نہیں تسلیم کریں گے کہ مخلوق ہی مظہر خالق ہے اور آسمان پر کوئی خدا نہیں۔ اس کی پوری بحث قرآن شریف میں موجود ہے، جیسے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم کانوا قیل لہم لا الہ الا اللہ، جس کے معنی ہے کہ خدا احد ہیں یعنی خالق کا غیر مخلوق نہیں، تو مشرکین عرب نے کلمہ سے انکار کر دیا اور کہا یستکبرون، کہ اگر مخلوق میں ہی خالق کو تسلیم کر لیا جائے تب تو ہمارا خدا اور نماز بھی ختم ہو جائے گی، پھر ہمارے گناہوں کی معافی کیسے ہوگی؟ گویا لا الہ الا اللہ سے مشرکین عرب کو تعجب ہوا اور بہت شور و گل مچایا کہ آپ نے خالق اور مخلوق کو ایک ہی میں ملا دیا اور ساری کائنات کو ایک خدا بنا دیا۔ مشرکین کی وہ باتیں قرآن میں اس طرح موجود ہیں اذا الہۃ واحدۃ ھذا شیء عذاب، کہ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے جبکہ ایسی بات کسی اگلے پیغمبروں نے نہیں فرمایا۔ ما سمعنا بہذا الملۃ والآخر، کہ نہیں سنی ایسی بات اگلوں سے کہ آسمان پر کوئی واحد خدا نہیں، مخلوق ہی مظہر خالق ہے۔ از قرآن پارہ 23۔ اسی مقام سے مشرکین عرب اپنے آسمانی خدا اور گناہ معاف نماز کو بچانے کے لیے مخالفت اور سرکشی پر اتر آئے، مگر جو لوگ واحد اور احد کا مفہوم سمجھ سکے وہ لوگ لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرتے گئے۔ اس سے بخوبی ثابت ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تحریک سے زمانہ جاہلیت کے آسمانی خدا اور گناہ معاف نماز کی قطعی نفی ہو رہی تھی، اس لیے کفار و مشرکین نے لا الہ الا اللہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ایک گوشے پر اور بھی نظر ڈالیے اگلے ایپیسوڈ میں۔ صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ہاں تو ناظرین اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تصوف کی روشنی میں لے کر اسلام کی حقیقت۔ اور آخر میں آپ کا نیاز مند خادم اور بھائی آپ تمام ناظرین سے عزیزانہ گزارش کرتا ہے کہ ہمارے اس محمدی پیغام اور کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہر ایک محمدی پیغام آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اس کے لیے اپنے محمدی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اور جب یہ ہمارا محمدی پیغام اور کلام آپ کے دل میں اتر جائے تو کمنٹ میں لبیک یا حسین لکھ کر حسینی فیض حاصل کر لیں اور محبت میں ڈوب کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں ناظرین، اللہ حافظ۔